اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے کسی کی توہین ہو، بے ادبی ہو، کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے چینل کے ناظرین کو اچھی نہ لگے۔ ہم خصوصاً کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، صحابہ کرام کی بات کریں، اہل بیت کی شان و عظمت بیان کریں، خصوص اولیاء اللہ جو اللہ کے واقع ہی ولی ہیں ان کا مشن بیان کریں۔ تو آئیے آج ہم اپنے پیر و مرشد، جو میرے بھی پیر و مرشد ہیں اور جو ہمارے سبسکرائب کرتے ہیں ان کے بھی، مجھے یقین ہے آپ پیر و مرشد کی اس کرامت کو ضرور لائک کریں گے، سنیں گے، پڑھیں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ یہ انشاءاللہ جو سنیں گے آپ تو سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں الہامات میں سے جو میرے پیر و مرشد آل نبی اولاد علی حضرت سیدی و مرشدی فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں جن کا نوری دربار ہے، وہاں پر آپ کا روضہ مبارک ہے اور جہاں پر دنیا دن رات فیض حاصل کر رہی ہے، روحانیت لے رہی ہے، اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کر رہی ہے۔ آئیے ہم اپنے تاجدار کلاچی کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں۔ تو میرے پیر و مرشد، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں اپنے پیر و مرشد کا، ایک تو یہ واقعہ ہماری روحانیت میں اضافہ کرے گا اور دوسرا یہ واقعہ لوگوں کے سامنے اولیاء کی شان و عظمت کو بیان کرے گا۔ دو کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، ایک کتاب کا نام ہے زندہ کرامات اور دوسری کتاب کا نام الہامات۔ پیر و مرشد حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب کی یہ کرامت کے معنی سن لے، کرامت اور معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، یہ خاصہ انبیاء کا ہے۔ کرامت کہتے ہیں بزرگی کو بیان کرنا، بزرگی بڑھانا۔ کرامت کے معنی بزرگی۔ تو اللہ جب کسی ولی سے کرامت کو ظاہر کرتا ہے، معنی اس کی بزرگی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ انبیاء خاصہ معجزہ ہے ان کا، اولیاء کی کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ انبیاء کو معجزات سے نوازتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس انبیاء کی رسالت کا پتہ چلے۔ اولیاء کو اللہ کرامت سے نوازتا ہے تاکہ وہ اللہ کا دین پھیلا سکے اپنی کرامات سے اور اپنے مشاہدات سے اور اپنے روحانیت سے۔ تو اللہ پھر ان کو بزرگی یعنی کرامت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کرامت ہے جنوبی افریقہ کی، بڑی مشہور ہے، پھر سنیے، لائک کیجئے، آخر پیر و مرشد کی بات ہے تو ہمیں تو پیر و مرشد کی بات ویسے بھی چاہیے، اللہ والوں کی بات اللہ والوں کو ہی چاہیے، کیونکہ بندہ جیسا ہو اس کو ویسی بات چاہیے، جو روحانیت کا طالب ہے اس کو روحانیت چاہیے۔ تو اللہ والوں کی تو باتیں سننے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ نے اپنی تقریباً ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہماری یہ کتابیں پڑھنے سے لوگوں کو فیض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ، میں تو کہتا ہوں دروازہ کھلا ہوا ہے، اولیاء اللہ کا دروازہ کھلا، ہر وقت کھلا ہے۔ آئیے اپنی روحانیت کو ٹھیک کیجئے، اپنا دین ٹھیک کیجئے، اپنا دل درست کیجئے اور اپنے آپ کی لو اللہ سے لگائیے اور اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو جائیے۔ آئیے، دروازے تو اولیاء اللہ کے کبھی بند نہیں ہوئے۔ تو یہ جنوبی افریقہ کی بات ہے، آپ سنیے اور سبحان اللہ بھی کہیے، شیئر بھی لائک بھی کیجئے۔ افریقہ میں ایک دربار ہے بہت بڑا، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، دربار شریف پیر بادشاہ کا رحمت اللہ علیہ، بہت پائے کے ولی اللہ ہے ادھر پیر بادشاہ۔ تو وہاں پر ایک غیر مسلک گیا جو نہیں مانتا، میں نام نہیں لیتا، وہ گیا، اس نے جا کر قبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے قبر والے، اگر تجھ میں ذرا سی بھی پاور ہے تو مجھے ملا کر، نہیں تو مر گیا، مٹی میں چلا گیا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، اس نے بے ادبی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اس ولی کامل کے بارے میں۔ اگر یہ بھی کہا اگر تجھ میں پاور ہے تو مجھے مل، نہیں تو یہ سب جو چادریں چڑھا رہے ہیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، سب شرک کر رہے ہیں۔ یہ بات اس نے بے ادبی والی بات وہاں پر کی۔ یہ علیحدہ چیپٹر ہے، میں نے اس موضوع پر بڑی تقریر کی ہوئی ہے، چادریں چڑھانا اور دعائیں مانگنا۔ یہ میرا یوٹیوب پر چینل پر موجود ہے، سائیں محبوب پیر کے، کیا اولیاء اللہ کے مزارات پر
चादरें चढ़ाई जा सकती हैं, ये अलहदा चैप्टर है इंशाअल्लाह। और ये दुआ मांगने वाला भी मैं एक आधे दिन में ये क्लिप भी सेंड करूंगा, क्या औलिया अल्लाह के वसीला से दुआएं मांगी जा सकती हैं, तो ये क्लिप भी इंशाअल्लाह आप ज़रूर देखिएगा, ये भी चैनल पर देखिएगा। तो उस गैर मसलक बंदे ने कहा, ओ अल्लाह के वली अगर तुझ में कोई पावर है बंदे तो मुझे मिल। ये बात कहने का घर आ गया। घर आकर रात हुई, सो गया। अब सोता क्या है तो क्या देखता है कि वो वली अल्लाह पीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उसको ख्वाब में मिलते हैं। उस गैर मसलक को मिलकर कहते हैं, हाँ भाई बंदे तूने आज मेरे दरबार पर आकर गुस्ताखी की और ये बात कही, क्या तुझे पता नहीं औलिया अल्लाह बरहक होते हैं? क्या तुझे पता नहीं औलिया अल्लाह का सिलसिला अहले सुन्नतुल जमात बिल्कुल हक और सच है मजहब उनका? क्या तुझे पता नहीं औलिया अल्लाह मरते नहीं हैं, कब्रों में जिंदा रहते हैं? उसने जब देखा वाकई वली अल्लाह ख्वाब में, उसने तो कहा ये मैं मजाक करने गया था, ये तो वाकई अल्लाह का वली आ गया। सुबह खुली, उसने इसको अपना वहम ख्याल तसव्वुर कर लिया। ये शैतान भी बड़ा इंसान का खुला दुश्मन है, सामने मान लेता है, बाद में वसवसे डालता है, क्योंकि अदुबुन मुबीन खुला दुश्मन है, इससे भी बचना है। ठीक है, तो दूसरा उसने कहा यार शायद ये मेरा वहम हो, मेरा ख्याल हो। उसने क्या किया, उसने क्या, अब मैं आज फिर जाऊंगा। वो फिर जाता है, दोबारा फिर गया, जाकर ना उसने दरबार पर जाकर फिर वही बात दोहराई। कहा ओ वली, ओ बुजुर्ग जो कब्र में लेटा है, अगर तुझ में जरा सी रूहानियत है मुझे आज फिर मिला। ये बात कहने के बाद वो बंदा अपने घर आ गया, सो गया। दिल में तसल्ली भी थी, इसने मिल लेना है। अल्लाह वालों की हकानियत को जितना मर्जी ये लोग दबा लें, अल्लाह वालों की हकानियत दबने वाली नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के दोस्त हैं। जो दोस्त हुआ हो उसको पता होता है अल्लाह से दोस्ती का। तो वो गया, रात सो गया। अब रात उसने क्या देखता है ख्वाब में, फिर वो वली अल्लाह हजरत पीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उसको ख्वाब में मिलते हैं। हाँ भाई बंदे अब उठ के बैठ जा, बता कि तू मेरे मज़ार पर आया और आकर ये बेअदबी करता है। क्या तुझे पता नहीं औलिया अल्लाह जिंदा हैं, कब्रों में जिंदा है, रिज़्क़ दिया जाता है। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। तुम्हें शऊर नहीं है, तो जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह की राह में ही मारे जाते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तो उसको यकीन दिलाया भाई हम बरहक हैं और ये औलिया अल्लाह का सिलसिला बिल्कुल सच और बरहक है। कहते ठीक है। तो वो बंदा जो गैर मसलक था मान गया दिल से, कहने लगा फिर बाबा जी ऐसा करें पीर बादशाह, आप मुझे अपना बैत कर ले और अपने हल्काए जो भी आपका सिलसिला है उसमें शामिल कर लें और अहले सुन्नतुल जमात करें, कलमा पढ़ाएं और अपना मुरीद करें। हज़रत पीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुझे अपना बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस वक्त आलम बातिन में चला गया हूँ। किसी आलम ज़ाहिर में किसी कामल वली अल्लाह का मुरीद हो जा। उसने कहा हजरत इस दुनिया में अब कहाँ कामल वली अल्लाह मिलते हैं, मुझे आप अपना बैत कर ले, मुझे यकीन हो गया आप कामल वली अल्लाह हैं। आपने फरमाया मैं तुझे अपना बैत नहीं कर सकता, मैं तुझे अपना मुरीद नहीं कर सकता। हाँ मैं तुझे एक पता समझा सकता हूं कि वहां चला जा, वहां जाकर मुरीद हो जा, कि वो इस वक्त कामल वली अल्लाह है। कहने लगा हजरत कौन? कहने फरमाने लगे वो पीर बादशाह। उसको ख्वाब में फरमाने लगे तू बाप पाकिस्तान चला जा। तो पाकिस्तान का एक इलाका है डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर कुलाची शरीफ कस्बा, वहाँ पर एक नूरी दरबार, वहाँ पर हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब इरफान हैं, जिन्होंने दुनिया में इरफान जैसी तसव्वुफ़ पर किताब लिखी, उनके साहबजादा बेटे हज़रत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मुरीद हो जा, बैत हो जा, कि वो इस वक्त कामल वली अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाहु अकबर। वो जो गैर मसलक था उसने कहा हजरत आप ही मुझे अपना बैत कर लें, उनका क्यों बैत करवाते हैं? तो फरमाने लगे पीर बादशाह
رحمت اللہ علیہ، افریقہ میں جو ولی، یہ کون فرماتا ہے؟ پیر بادشاہ، اگر آج میں زندہ ہوتا تو میں خود فقیر عبدالحمید کا مرید ہو جاتا، میں خود کلاچی شریف میں جا کر فقیر عبدالحمید کا مرید ہوتا۔ یہ مقام ہے اللہ کے ولی کا کہ جو باطن میں ولی اللہ گزر چکے ہیں، وہ ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، ان کا بیعت ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور خود بھی فرما دیا کہ اگر میں زندہ ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ تو میرے ناظرین، اس ولی کامل حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دنیا سے اب پردہ فرما گئے ہیں، اور آپ کا نوری دربار کلاچی شریف میں ہی زائرین کے لیے فیض کا آفتاب ہے، سورج ہے، نور ہے۔ اب ان کے صاحبزادہ حضرت فقیر ہارون احمد سروری قادری رحم دامت برکاتہم عالیہ، اور آپ کے صاحبزادہ حضور قبلہ فقیر شاہ گل احمد سروری قادری دامت برکاتہم عالیہ، یہ دو سجادہ نشین جو کلاچی شریف میں اب لوگوں کو عرفان اور اسم اللہ ذات کی شراب طہورہ سے نواز رہے ہیں۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آخر پر میرے دوستو، یہ خادم جو محبوب پیر کا خطاب جس کو پیر و مرشد نے عطا فرمایا، تو اسی وجہ سے اس چینل کا نام بھی سائیں محبوب پیر رکھا گیا، تو یہ آپ کو دعوت دیتا ہے اولیاء اللہ کے نام اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ آئیے دیکھیں کہاں ہیں اولیاء اللہ، ان سے روحانیت کو سیکھیں، طریقت کو سیکھیں، تصوف کو سیکھیں، اسلام کو سیکھیں، محبت کو سیکھیں، اور ان سے اپنے دلوں کو زندہ کروائیں، ان سے اپنی روحانیت کو، لطائف کو بیدار کروائیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کا دل زندہ ہو جائے میرے دوستو، یہ دل زندہ ہو جانے کے بعد کبھی دل مردہ نہیں ہوتا، اس کا دل 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے معمور، منور، روشن رہتا ہے۔ تو آئیے اپنا وقت ضائع نہ کیجئے، رابطہ کیجئے ہمارے ساتھ، ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ، اور آئیے اور تشتگانے جو ہے اس کا پینے والے شراب طہورہ کو، معرفت کو حاصل کرنے والے، وہ رابطہ کریں، اور ہماری تقریروں کو سنتے رہیے گا، شیئر کرتے رہیے گا، سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا عقیدہ اولیاء اللہ والا فرمائے، اور اولیاء اللہ کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے، اور ایسے پیر و مرشد کی محبت اور اطاعت اور غلامی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔